جادو عام طور پہ کیوں کروایا جاتا ہے؟ ایک جادو ہوتا ہے سحر تفریق، جدائی ڈالنے کے لیے. سب سے پہلے تو میاں بیوی میں، دوستوں میں، ماں بیٹے میں، بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، خاندانوں میں، دو کاروباری پارٹنرز میں. بعض اوقات دیکھا نا کہ پارٹنرشپ سے کاروبار بہت آگے جا رہا ہے تو ان کے درمیان لڑائیاں ڈلوانے کے لیے. اسی طرح سحر محبت، کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنے کے لیے، مطلب کسی عورت کے لیے، مرد کے لیے، کسی بھی شخص کے. پھر سحر تخیل، جو وہم ڈال دیا جاتا ہے. کئی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھ دھوئے ہی چلے جاتے ہیں، ان کو لگتا ہی نہیں کبھی وہ پاک ہوئے ہیں، وہ وضو ہی کرے چلے جاتے ہیں. نہاتے ہیں تو گھنٹوں نہاتے رہتے ہیں، واش روم سے نہیں باہر نکلتے. تو باتھ روم جو ہے یا ٹوائلٹ جو انتہائی گندی جگہ ہے، اس میں انسان کو بس ضرورت کا ہی ٹائم لگانا چاہیے اور فوراً باہر آنا چاہیے. عموماً شیاطین ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں تو اس میں انسان کو نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ وہاں سے بچنا چاہیے، گندی جگہوں سے، جسمانی گندگی سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ وہ شیاطین کو گندگی پسند ہے. تو وہ پھر عموماً ایک وہم سا انسان کو ہو جاتا ہے، انسان شکی ہو جاتا ہے، ہر ایک پہ شک، ہر ایک کے اندر سے فالٹ ڈھونڈنا. پھر سحر جنون ہوتا ہے، انسان پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے، دماغ مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے، کوئی عقل کی بات نہیں کرتا انسان. اسی طرح سحر خمول، سستی میں مبتلا کرنے والا، ہر وقت ایک لتھارجی، کاہلی، نماز کو دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنا ایک مصیبت لگتا ہے، اور کوئی بھی نیکی کا کام بہت ہی مشکل. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سے تو لفظ نہیں منہ سے نکلتا، پڑھا ہی نہیں جاتا، کیا کریں. کبھی کہا نا ان کو بھی اگر ایسی کیفیت ہے تو اللہ کی پناہ میں آؤ. کہتے کیا کریں، منہ سے نہیں نکلتا، دل ہی نہیں چاہتا. پھر سحر حواتف، چیخو پکار میں مبتلا کرنے والا، کہ جس پہ وہ ہوتا ہے وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ حد سے زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، توڑ پھوڑ اور ایک مجنون کسی کیفیت ہو جاتی. بعض اوقات سحر امراض، جیسے مرگی کی کیفیت یا مختلف اور بیماریاں کی شکل میں. پھر سحر استحاضہ، استحاضہ کی بیماری، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ یہ تو شیطان کی ایک دھوکہ ہے، تاکہ انسان کبھی یہ سوچے میں پاک ہی نہیں ہوں تو میری کیا نماز میں خشوع و خضوع ہی نہیں. تو نماز میں خشوع و خضوع تو انسان کی کامیابی کی علامت ہے، اور اگر اس میں خلل آتا ہے تو یہ شیطان کا وار ہوتا ہے. تو دشمنی یا حسد ہوتا ہے بعض اوقات کہ کسی کے ساتھ بنتی نہیں، اور بعض اوقات رشتوں میں خلل ڈالنے کے لیے. اب یہ ہوتا ہے کہ جب ایسے کوئی اثرات انسان پر ہوتے ہیں تو اس کی جو ایک نارمل عادت ہوتی ہے کہ بہت ہمبل ہے، بااخلاق ہے اور محبت کرنے والا ہے، مثلا شوہر ہے یا باپ ہے، تو وہ الٹی الٹی حرکتیں کرنے لگتا ہے، بچوں پہ غصہ کرنے لگتا ہے، اریٹیٹڈ، چڑچڑاپن، اور عبادات سے دلچسپی نہیں. بعض اوقات جسم کے کسی خاص حصے میں درد شروع ہو جاتا ہے بلا وجہ، سارے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں، میڈیکلی کوئی ریزن نظر نہیں آتی، سمجھ ہی نہیں آتی. بعض اوقات ڈراؤنے خواب آنے لگتے ہیں اور انسان کو ایسی بھیانک چیزیں نظر آتی ہیں کہ وہ سو نہیں پاتا. بعض اوقات خون کی چھینٹیں نظر آتے ہیں. کبھی طے شدہ کپڑوں کو کاٹا جاتا ہے، اس میں کٹ کے نشان ہوتے ہیں، جیسے مثلا قمیض طے کر کے رکھی تو جو ہارٹ کی جگہ ہے اس کے اوپر جیسے کسی نے یوں لگتا ہے جیسے کسی نے چھری مار کے یا کوئی کینچی کی نوک مار کے اس جگہ کو کاٹا ہے. بعض اوقات خاوند یا بیوی ایک دوسرے کو بہت بدنما نظر آتے ہیں، یعنی کہ نفرت آتی ہے، ان کی شکل اچھی نہیں لگتی، حالانکہ وہی شخص دوسروں کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، مگر بیوی یا شوہر کو وہ آپس میں ایک دوسرے کو ان کو بالکل ان کا دل اٹھ جاتا ہے. حتیٰ کہ جو ان کا جسمانی تعلق ہوتا ہے اس میں سخت مشکل پیش آتی ہے. بعض اوقات اولاد کی بندش کے لیے کیا جاتا ہے، بعض اوقات جسمانی تعلق کی بندش کے لیے. تو یہ ساری چیزیں علامات ہوتی ہیں جو نظر آنے لگتی ہیں. لیکن بعض اوقات بیماریاں بھی ہوتی ہیں، ویسے اثرات نہیں بھی ہو سکتے، لیکن اگر پہلے انسان نارمل ہو اور یکایک یہ تبدیلیاں آ جائیں تو پھر انسان ایسی چیزوں کا علاج کرے. لیکن اگر ایک شخص شروع سے بچپن سے بد مزاج ہے، بد اخلاق ہے، اکڑ ہے، وہ اس کے مزاج کا حصہ ہے. لیکن ایک شخص عادتاً نہیں، مزاج میں نہیں، ٹھیک ہے، اچانک ہی کچھ ہو گیا، اس کو نظریں پھیر لی اس نے اور وہ کچھ سے کچھ ہو گئی اس کی عادتیں، تو پھر الرٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ مسئلہ کیا ہے. تو بعض اوقات بچوں کے اندر تنہائی کی عادت ہو جاتی ہے، نہ ماں باپ سے ملتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں، گم سم، نہ رشتہ داروں سے ملتے ہیں، نہ باہر جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، پڑھائی لکھائی بھی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب جب ایسی کوئی کیفیت ہو
تو انسان کو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، دوا کرے، علاج کرے. حدیث میں آتا ہے نا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاء، ہر بیماری کا علاج موجود ہے. یہ بالکل سچی بات ہے. جب کسی مریض کو صحیح دوا پہنچتی ہے تو وہ بإذن اللہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اللہ کا حکم ہوتا ہے کب تک اس نے بیمار رہنا. ایوب علیہ السلام کی آزمائش کو آپ دیکھیں، کئی سال تک وہ بیمار رہے، پھر ٹھیک ہو گئے اور پہلے سے بھی زیادہ ان کو نعمتیں ملی. تو مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا حکم ہوگا تو ایک کن کہنے کی دیر ہے، انسان شفا یاب ہو جائے گا اور دوائیں بھی اثر کریں گی.